بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے معراج النبی، معراج تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرائی، جو صفاتی اور روحانی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے روحانی اور جسمانی معراج سے نوازا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے پھر لا مکانوں کی طرف، اس خالق کائنات کی طرف۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام کو معراج ہوئی اور روحانی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو معراج ہوا تو آپ کے لیے ایک پتھر لایا گیا، اور آپ اس پتھر پر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمالات کمالات کو دیکھا۔ اے میرے محبوب، سب بلندیاں بھی تیرے قدموں کے نیچے ہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اسا بعض رسولاں نو بعضاں تے فضیلت عطا کی۔ لا نفرق بین احد من الرسل، اسا کسے ایک رسول دی بھی تفریق نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نو ناز کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال ہم کلام ہوندے سن، اس تو بھی تے درجات عطا کیتے۔ صوفیہ کرام نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے کہتے ہیں خدا ایک ہے، ہر نبی نے کہا کہ خدا ایک ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھ کر کہا کہ خدا ایک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر سیر ایسی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محو خواب نے جبریل امین آئے اور چھت پھاڑ کر آئے۔ فرشتہ وہ ہوتا ہے جس کا جسم خوبصورت ہو، پر لطیف ہو، جس قسم کی بھی چاہے وہ شکل اختیار کر لے، اور جس جگہ سے گزرنا چاہے ویسی شکل اختیار کر لے۔ تو چھت پھاڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ جبریل امین چھت پھاڑ کر آئے۔ اگر جبریل امین آسمان سے دنیا میں آ سکتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ کے قرب میں پہنچ سکتے ہیں۔ جبریل امین
ہر نبی کے پاس آئے، کسی کے پاس 11 مرتبہ، کسی کے پاس 4 مرتبہ، کسی کے پاس 3 مرتبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 34 مرتبہ خواب میں معراج ہوئی، اور 1 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی طور پر اپنے قریب بلایا، اپنے پاس بلایا۔ معراج النبی کی 2 کیفیات ہیں، ایک جسمانی زمینی، ایک زمینی سیر اور دوسری آسمانی سیر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، برکتوں کا نزول ہے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں ہیں، اور پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ اگر جبریل امین آسمان سے نیچے آ سکتے ہیں تو میرے نبی بھی اوپر جا سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے قرب میں پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ید قدرت میرے کاندھوں پہ رکھا اور میرے دل کو سکون محسوس ہوا، میرے دل نے سکون پایا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے نظر آ گئی، زمین و آسمان کے ملکوت کی سیر کی۔ تو جب آپ کو معراج کے لیے براق پر سوار کرنے کا کہا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس رکاب میں رکھا اور پھر نیچے کر لیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبریل امین عرض کی کہ حضور کیا کو میرے ڈسپلن میں کو کمی آ گئی ہے، میرے ادب میں کو کمی آ گئی ہے؟ فرمایا نہیں جبریل، کہ حضور کیا وجہ ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ آپ کی دید کا مشتاق ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جبریل آج تو میرے لیے براق آیا، کل قیامت کا دن ہوگا، قہر کی گرمی ہوگی، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، تو جب میری امت پل صراط سے گزرے گی تو اس کے لیے سواری کیسی ہوگی؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے دیں کہ جب آپ کی امت کا پل صراط سے گزرن کا وقت آئے تو میں اپنا پر بچھا دوں، آپ کی امت کی دھول جو ہے نا وہ میرے پروں پہ لگے، میں آپ کی امت کے قدموں کی دھول کا طالب ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو عرض کی کہ مولا مجھے اپنا دیدار کروا، اپنی زیارت کروا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا یا اللہ تجھے کوئی دیکھے گا بھی؟ فرمایا میرا حبیب دیکھے گا۔ فرمایا من فرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا تم کلیم ہو، تم
اس پہاڑ کو دیکھو، میں اپنا تجلی اس پہاڑ پر گراتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 24,000واں حصہ سوئی کے نکے کے برابر کوہ طور پر گرایا اور کوہ طور جل کے خاک ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ کے آئے، اور پھر اس کی تصدیق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ جب ابو جہل نے یہ واقعہ سنا کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچے ہیں، رات کے کچھ حصے میں پھر واپس آ گئے ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ کہنے لگا کہ بھی مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے لامکانوں کی طرف گیا، تو کیا آپ مان جاؤ گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ بات کون کر رہا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ایسی باتیں تو تمہارا نبی کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کہ میرا نبی جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اگر